اللہ پاک خود فرماتے ہیں اللہ بکم اليسر کہ اللہ پاک تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں. جیسے باپ کہتا ہے نا بیٹا یہ کرنا یہ مت کرنا ادھر جانا، تو وہ جو کچھ سمجھا رہا ہے اس کے فائدے کے لیے. اگر بچہ کہ جی یہ میرے پہ سختیاں کر رہے ہیں، وہ اس کے اپنے سمجھ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ باپ تو اس کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس چھت کی چار دیواری نہ ہو اس چھت پہ سونا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس چھت کی چار دیواری نہیں اس پہ سونا مت. کیوں؟ آدمی رات کو اٹھ کے بعض دفعہ چل پڑتا ہے نیند میں، نیچے گرے گا تو مرے گا، ہڈی ٹوٹے گی. اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو منع فرمایا ہمارے فائدے کے لیے. ایک حدیث میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور اگر رات سونے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے اور کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ تو ہاتھ دھونے کا جو حکم دیا ہمارے فائدے کے لیے. ایک حدیث میں آتا ہے کسی بل میں سوراخ میں پیشاب مت کرو. کیوں؟ کہ اس میں سے جانور نکل آئے کاٹ لے گا، تمہارا بھی نقصان ہوگا. تو دین میں جتنے بھی احکام ہیں وہ کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. جس چیز سے منع کیا کیوں؟ کہ اس میں ہمارا نقصان ہونا تھا. تو دین آسان ہے میرے بھائی. اچھا دین آسان کب ہوگا؟ سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. تو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ ایمان. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ بات دل میں اتر جائے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سن رہا ہے، اور اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں ہیں تو اللہ نے دی، ہاتھ ہے تو اللہ نے دی. ایک سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، کیا کہہ رہا نماز تو پڑھنی چاہیے لیکن میں کام کر رہا تھا. اچھا بھائی آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کام کر لیتے، عقل نہ ہوتی تو کام کر لیتے، گردے میں درد ہوتا تو کام کر لیتے. وہ جس اللہ نے آنکھیں دی اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے عقل دی اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ کے امر سے دل کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، رگیں ہڈیاں جوڑ پٹھے کام کر رہے ہیں، اس اللہ کا حکم ہے. تو ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اسی کا ہے سب کچھ، اور اسی کا نظام چل رہا ہے. گرمی سردی بارش دن رات، ہوائیں بادل پہاڑ آسمان زمین چاند سورج ستارے، یہ درخت یہ پھل یہ پھول یہ غلے یہ میوے، یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. باہر دیکھو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ باہر کا نظام دیکھو، آفاق کا، آسمان زمین کا، اس کے درمیان اس کے اوپر نیچے کا، اور پھر اپنے اندر کا نظام دیکھو، جگر رگیں ہڈیاں جوڑ پٹے پتا پھیپڑا، یہ بولنا یہ سننا یہ دیکھنا یہ سننا، یہ چلنا یہ پھرنا یہ اٹھنا یہ بیٹھنا یہ کھانا یہ پینا یہ چبانا یہ نگلنا یہ نیند کا آنا یہ بیدار ہو جانا یہ پیشاب آ جانا، یہ کتنا بڑا اندر نظام چل رہا ہے. اس کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور جنت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. ایسی باتیں نہیں ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، سب کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے. کون کیا کر رہا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں جاتا ہے، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، قرآن سن رہا ہے گانا سن رہا ہے، آنکھوں میں حیا ہے بے حیا ہے، رات کہاں گزری ہے، سب لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. جنت جہنم قیامت آخرت، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، فرشتے، یہ ہے ایمان. سب سے پہلی چیز سیکھنے کی
اس بات کو دل میں اتارو، زبان پہ نہیں۔ بیج الماری میں ہو 1 سال تک اس سے کوئی پودا نہیں نکلے گا، بیج خراب ہو سکتا ہے۔ اس بیج کو زمین میں ڈالو، اس سے پودا نکلتا ہے، درخت بنتے، پھل لگتے، غلے میوے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ دل میں یہ باتیں اتر جائیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جب یہ دل میں ایمان اترتا ہے تو پھر پہلی چیز کیا زندہ ہوتی ہے؟ عبادات۔ پہلی چیز عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ شوق آتا ہے، بوجھ نہیں۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں، نماز کو شوق سے پڑھے گا۔ وہ مسجد آئے گا شوق سے کہ ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے۔ وہ وضو کرے گا شوق سے کہ چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ معاف، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ معاف۔ وضو کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حدیث میں آتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوق ہوگا وضو کا، نماز کا، مسجد جانے کا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا۔ یہ شوق کب آئیں گے؟ جب ایمان مضبوط۔ اب آپ دیکھو، آپ کو شوق ہے مسجد جاؤ، جماعت سے نماز پڑھو، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو، وضو کرتے ہوئے احساس کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو جب ایمان آئے گا، شوق آئے گا، نماز، قرآن کی تلاوت۔ اب رمضان 2 حصے گزر گئے تقریباً ہے، اب کتنے سپارے پڑھے؟ قرآن کا شوق ہو، ذکر کا شوق ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جب ایمان آئے گا تو کیا ہے؟ عبادات آئیں گی۔ اور ایمان مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، تکبر نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا عہدہ مل جائے، کتنے زیادہ اس کو اختیارات مل جائے، اس کے اندر کیا آئے گی؟ تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، میں نہیں آئے گی، دکھلاوا نہیں ہوگا۔ جو کچھ کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ اس کے دل میں بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کھوٹ نہیں ہوگا۔ اس کی زبان پہ غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی۔ ابھی تو مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت کر دیتے۔ دین پر آنے کے لیے سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ ایمان سیکھو۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، دین پر چلنا کیا ہوگا؟ جتنا ایمان کمزور ہوگا، دین پر چلنا۔ جتنا پیسہ آ جائے گا تو گاڑی خریدنا آسان، پیسہ نہیں تو سائیکل خریدنا ایک کو سائیکل خریدنا مشکل ہو رہا ہے، ایک کو گاڑی خریدنا آسان ہو رہا ہے۔ یہ پیسے کا فرق ہے۔ ایک کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو رہا ہے، ایک کا مسجد سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا فرق ہے۔ ایک کو نماز پڑھنا مشکل، ایک کو نماز چھوڑنا مشکل۔ ایک کو روزہ رکھ کے مزہ آتا ہے، ایک کے لیے روزہ رکھنا مصیبت بنا ہوا ہے۔ ایک کو تراویح میں دل لگتا ہے، تراویح چھوٹ جائے تو اس کی طبیعت بے چین ہوتی ہے، ایک کے لیے تراویح پڑھنا مشکل۔ یہ ایمان کا فرق ہے۔ ایک عورت کو برقع پہنتے ہوئے شرم آ رہی، ایک عورت کو برقع اتارتے ہوئے شرم آ رہی، یہ ایمان کا فرق ہے۔ اور اگلی بات بھی کہوں، کیوں بھائی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چلو ہو بھی جاؤ تو کیا ہے۔ ایک کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی اور ایک کو داڑھی مڑاتے ہوئے شرم آ رہی، شرم دونوں کو ہی آ رہی۔ یہ ایمان کا فرق ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر اسے داڑھی رکھنے میں کیا ہوگا؟ فخر محسوس ہوگا، وہ عزت محسوس کرے گا، یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ اچھا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کو ایک طرف کرو۔ یہ بتاؤ، داڑھی رکھنا نبی کو پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ کیوں جی؟ پسند ہے۔ تو پھر جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر داڑھی رکھتے ہوئے فخر محسوس کرے گا، وہ عزت محسوس کرے گا۔ تبلیغ میرے بھائیوں محنت ہے، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو۔ 4 ماہ چلا، چلو 3 دن مسجد کے ماحول میں رہو، اللہ کی باتیں سنو، اللہ کی باتوں کو بولو، اللہ کی باتوں کو اپنے دلوں میں اتارو۔ جنت اور جہنم، قیامت اور آخرت، ان کے تذکرے سنو، تعلیم میں بیٹھو، گشت کرو، مشورہ ہے، ذکر ہے، تعلیم ہے، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال۔ اس ماحول میں رہے گا ایک آدمی ایک عرصے تک، اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔
پھر اس کے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو سب نیت کرو ایمان کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ایمان کو کیا کرنا ہے؟